السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گروپ سامعین، الحمدللہ آج اس گفتگو کا اختتام کیا جا رہا ہے، اور میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اور جس چیز کا ہم اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں آخر میں آ کے، بالکل یہ اس گفتگو کا بالکل آخری کلپ سمجھیے۔ لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مثال دیا کرتے تھے وہ بالکل کنفرم ہو گئی، بالکل وہ اس کے اوپر سٹمپ لگ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے مولوی کبھی نہیں مانے گا، مولوی کبھی دائی نہیں بن سکتا، مولوی کبھی نہیں مانے گا۔ اور مولوی نے ایک شرط لگا دی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے۔ واپس آیا، اپنے گھرانے والوں نے سخت سست کہا کہ تم نے شرط لگائی ہے، تم ہار جاؤ گے۔ بیوی نے کہا تم لازمی ہارو گے شرط، بیوقوف مناظر باز مولوی، تم ہار جاؤ گے۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مناظر باز ہار جائے، کہتا میں ہار مانوں گا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ اگر پوری محفل کے اندر وہ دم سب کو نظر آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا اگر وہ دم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں دم لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان مولویوں کے بارے میں، ان مناظر بازوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، کیونکہ مناظر باز کبھی ہار نہیں مانتا ہے، کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات آج کنفرم ہوگی، کنفرم ہو گئی یہ بات بالکل۔ اب رہی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اعلان کرو، بالکل اعلان کیا جائے گا جب اللہ کا دین غالب آئے گا تو ایک پارٹی بھیجی جائے گی ان قبروں کو، گنبدوں کو، مزاروں کو گرانے کے لیے، تصویروں کو پھاڑنے کے لیے، مورتیوں کو توڑنے کے لیے، اور ایک دستہ بھیجا جائے گا باغیوں کی سرکوبی کے لیے، جتنے باغی ہیں۔ بالکل اس کے بعد پھر مذاکرات کی باری نہیں ہوگی، پھر یہ واٹس اپ نہیں ہوں گے، گروپ نہیں ہوں گے واٹس اپ کی اس طرح باتیں نہیں ہوں گی، پھر تو اسلم تسلم، پھر تو اس انداز سے ان کی گرفتاری کی جائے گی جو ایک سٹیٹ باغیوں کے ساتھ کرتی ہے، اور باغیوں کے ساتھ بہت ہی سخت معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوگا بالکل، اس کے بعد اس سلسلے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا بہت سختی کے ساتھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب اللہ کے بندے آئیں گے تو پیروں اور مولویوں کی دوڑیں لگیں گی، اور یا تو یہ سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، دریاؤں میں، یا خودکشیاں کر لیں گے، یا یہ سرنڈر ہوں گے، اور ان کو ان کے مطابق جو ان کے جرائم ہوں گے پوری ایک لمبی لسٹ کے ساتھ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بعد وقت کا جو قاضی ہوگا ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا۔ اور اسلام میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، باغیوں کے ساتھ ابوبکر صدیق کا جو رویہ تھا مرتدین کے خلاف، بالکل وہی معاملہ یہ دہرایا جائے گا۔ یہ تاریخ دیکھے گی زمین انشاءاللہ، تب اللہ کا دین غالب آئے گا، تب اس کا رعب اور دبدبا ہوگا، اور یہ سارے مراحل آئیں گے۔ باقی منہ کی بھاگ اڑانے والے، من اور ٹنوں کے ساتھ دعوے کرنے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تبصرہ کیوں کرتے ہیں، اصل میں تبصرہ نہیں، وہ حمایت ہوتی ہے، اس حمایت سے چڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کی، یہ حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اور خود چونکہ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں حضرت، اور رنگے ہاتھوں چونکہ پکڑے گئے ہیں، تو اس کے بعد سب سے زیادہ دشمنی ان کی ہے جنہوں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ تو یہ تو پورا سسٹم بدلی کر رہے ہیں، یہ اور بات کی الٹی بات کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ پوری طرح بات ان لوگوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی نہیں، ایک ایک لفظ ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے، سارا ریکارڈ ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن پکڑایا جائے گا، اور اس وقت وہاں پھر مناظرے کرنا، فرشتوں کے ساتھ مناظرے کرنا، اور وہاں بحثیں کرنا، اور وہاں جلوس نکالنا پھر۔ تو یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں میرے بھائیوں یہ آخری کلپ ہے، کیونکہ آخری سے آخری باتیں بھی ان کو بتائی جا چکی ہیں، بڑی خیر خواہی کے ساتھ بتائی جا چکی ہیں کہ دیکھو ان مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلو گے تو تم اپنی آخرت برباد کر دو گے، یہ تمہیں ہٹا دیں گے اس دعوت سے، اور ہٹا دیا ہے انہوں نے۔ اور شروع میں ہم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ حضرت صاحب جب آپ کو ڈسیں گے نا، یہ ناک ڈسے گا، اس کے بعد تم یعقوب علی کو بھول جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے،
ان کو بہت چبھتی ہے ڈاکٹر صاحب کی دعوت اور ڈاکٹر صاحب کے بیانات، اور اس کے اوپر جو تبصرے، اس کے اوپر جو حمایتی بیان ہوتے ہیں، یہ حمایتی بیان ہیں، اور حمایتی بیان ہے کہ بالکل اس ایمان کی دعوت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہم مناظرے نہیں کریں گے قوم کے ساتھ، نہ مناظروں کی کوئی کتابیں ہم نے لکھنی ہیں، ہم نے دعوت دینی ہے، اور اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے. اب اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وسائل بھی کمی ہے، علمی بھی کمی ہے، کیونکہ یہ تانے دیتے ہیں کہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، تو ہم خود کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن ایمان ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، اور تمہارے پاس وہ حوالے ہیں، اور سمجھ لیجیے قرآن آیات یاد کر لی، کوئی گردان یاد کر لی، کوئی گرامر یاد کر لی، تو یہ سارے کرتے ہیں. اصل چیز ایمان ہے، ایمان خالص ہے، توحید کی بات ہے، رد شرک ہے، کفر بالطاغوت ہے، اور ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر جو قائم ہو گئی ہے یہ اجتماعیت، اس سے اصل میں ان کو خوف ہے. تو پریشانی ہے، ابھی یہ پریشانی اور بڑھے گی، تھوڑا صبر کیجیے، ابھی اور بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، کیونکہ جب مومنوں کو مالک غلبہ عطا فرمائے گا، ان کی اجتماعیت کو مضبوط کرے گا، تو بڑوں کے دل چلیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کی ساری کوششوں کو مالک رد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ہماری محبت ایسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے. اور جو یہ مناظر باز ہوں، یہ فتنہ باز ہوں، فتنہ پرور ہوں، اور فراڈیے، جھوٹے، الٹی بات، ہمیشہ الٹی بات کرے گا، ہمیشہ الٹی بات کریں گے یہ مولوی، یہ الٹی بات کرتے ہیں. ایک طارق القادری کا بیان میں نے تو کہتا ہے بڑا اندھیرا ہے، علم کے چراغ جلاؤ، اندازہ لگاؤ. طارق جبیل کہتا ہے بس محبت کی ضرورت ہے، یہ قوم آپس میں محبت کرنا شروع ہو جائے، ایک ہو جائے. کیسے ایک ہو جائے جب ایمان عقیدہ تمہارا خراب ہے؟ تو کیسے ایک ہوگی مولوی صاحب؟ یہ پرابلم ہے ان کے اندر.